اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت کو راستہ دکھا دیتے ہیں اور بہت سے گمراہ بھی ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ یا اسی طرح سے کوئی بھی لکھنے اور پڑھنے والا جب کسی کتاب کو لکھتا ہے یا کسی کتاب کے لکھنے کا آغاز کرتا ہے تو اس کے بارے میں جو جس فن سے متعلق یا جس مضمون سے متعلق وہ اپنی کتاب کو لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا تعارف کراتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اس کو مضمون ہے اور اس مضمون سے اس کتاب کو لکھ رہا ہوں اور میں جو یہ کتاب لکھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی ہے یا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش پوری کر لی، لیکن اگر آپ اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی یا کوئی ایسا مغالطہ آپ دیکھیں مجھے اطلاع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے کہیں تو ھدی للمتقین کہا، ھدی للعالمین کہا، لیکن ھدی للناس کا لفظ بھی آیا۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کریم نے جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت اور قرآن کریم کی سب سے پہلی لائن اپنا تعارف پیش کرتی ہے۔ دیکھو جب ہم کسی کتاب کو لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے لکھی، اس کا لکھنے والا معتبر ہے یا نہیں، یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے یا نہیں، اس کتاب میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسے آدمی کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے کہ جو ہمیں غلط راستے پر لے جا سکتا ہے، یہ کتاب کے اندر کوئی ایسی بات ہی تو نہیں لکھی گئی ہے، یا کوئی لکھنے والا ایسا ہے کہ جو ہمارے راستے یا ہمارے مذہب یا ہمارے عمل سے ہٹ کر ہو۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے آج کی جو ماحول اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، اور اکثر و بیشتر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے ہیں اور قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں اور جو قرآن کریم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے اور جو اعمال ہمیں بتائے ہیں وہ ہماری زندگیوں سے دور ہیں۔ قرآن کریم گویا ہماری زبانوں پر ہے، ہمارے سینوں میں نہیں، اور سینوں میں یہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا تو چاہتے ہیں۔ ہم جب قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جتنا جلدی پورا ہو جائے بہتر ہے، اور جتنا جلدی ہم ختم کر کے چلے جائیں اتنا بہتر ہے، لیکن قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھنا اور قرآن کریم کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا اور قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا، اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے ذریعے سے کیا تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں فکر اور کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری زندگیاں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھ لینے کے بعد اب دیکھتے ہیں، آپ روزانہ سنتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور اسے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمارے معاشرے میں تو چلن یہ ہو گیا کہ ہم ایک وقت متعین کرتے ہیں اور ایک ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں کہ بھائی اتنے وقت میں یہ ہمیں پڑھ لینا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کو نکالنا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر اس بات کو داخل کرنا ہوگا کہ بھئی یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اللہ کا مقدس کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اسے اسی طریقے پر پڑھا جائے جس طرح سے آپ دنیاوی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی جتنے بڑے عہدے دار کے پاس جاتا ہے تو اس کے جانے کا انداز اسی قدر بدل جاتا ہے۔ آدمی اگر کسی بڑے افسر کے پاس جا رہا ہے تو کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے تو اجازت چاہتا ہے، اور اگر اجازت مل جاتی ہے تو صرف اتنی ہی الفاظ اور اتنی ہی بات کہتا ہے جتنا اسے کام ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت یا اپنی طرف سے کوئی ایسا فعل نہیں کرتا جو سامنے والے کو برا محسوس ہو یا سامنے والا اس پر اسے ڈانٹ دے۔ لیکن یہ اللہ کا قرآن جب ہم اسے پڑھنے آتے ہیں، جب ہم اس کی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ نمازیں ہوتی ہیں
ہم پیچھے گنگا مستی میں مگن رہتے ہیں، ادھر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں۔ تو یہ گویا قرآن کریم جو ہے ہم نے جس طریقے سے اسے لینا تھا اور جس طریقے کے مطابق ہمیں اسے اپنے سینوں میں داخل کرنا تھا، ابھی اس طریقے سے ہم دور ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس طریقے کو داخل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا تھا کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو جب تک وہ کوئی آیت یا سورت جو سیکھتے تھے تو جب تک اس پر پورا عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے اگلی آیت کا نمبر نہیں آتا تھا۔ گویا انہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے عمل میں داخل کیا ہے، اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب کہ جس نے اپنا تعارف بیان کر دیا کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہر ایک اعتبار سے ہر ایک شک و شبے سے پاک کتاب ہمیں دی ہے تو ہم اس کی باتوں کو سمجھیں، قرآن کریم ہم سے کیا حکم دے رہا ہے اور قرآن کریم ہم سے کیا فریاد کر رہا ہے، قرآن کریم ہمیں کن کاموں کے کرنے کو کہہ رہا ہے، قرآن کریم کن کاموں سے بچنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو سوچ سمجھ کر اور تدبر کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر زندگی کے اندر ایسا ہے کہ آپ اس سے نکل گئے ہیں، آپ اس عمر سے آگے چلے گئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں رکھی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ، منشی عتیق صاحب دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے، اور مدرس بیچارے پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن منشی صاحب تھے تو ہندی انگلش وغیرہ جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند اپنی ملازمت کے لیے صبح ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ مجمع اکٹھا ہے، مجمع جمع ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی کہ جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب جب کسی کا جنازہ اور کسی کا انتقال دیتے ہیں تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی چلو کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے، لیکن تھوڑا شرکت کر لیں، بھائی ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ اب ان کے جنازے میں شریک ہو گئے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد تدفین کی، اور تدفین کے وقت منشی صاحب کا جو آئی کارڈ تھا، یعنی جسے دکھا کر دارالعلوم دیوبند میں انٹری ملتی تھی، وہ آئی کارڈ قبر کے اندر گر گیا۔ اب گئے اور دیکھا آئی کارڈ نہیں ہے، پھر توجہ کی کہ بھائی میں جنازے میں شرکت کی، ٹھیک ہے، آخرکار میں بھائی میری زندگی کا معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، آپ ایک کام کیجیے، میرا آئی کارڈ میری قبر میں گر گیا ہوگا۔ اب قبر کھودی گئی تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ آدمی کہ جس کا انتقال ہوا تھا پوری قبر پھولوں سے بھری پڑی ہے اور ہر طرف سے خوشبو ہے۔ تو کہنے لگے دیکھ کر حیران کہ بھائی آدمی تو ان پڑھ ہے، یہ کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر اللہ کی طرف سے ایک دم تدفین کے بعد اس کی طرف خصوصی رحمتیں اور اس قدر خوشبو اور اس قدر پھولوں کی بارش۔ تو ان کی اہلیہ کے پاس، ان کی بیوی کے پاس گئے اور جا کے پوچھا بھائی ایسا اس آدمی کا کیا عمل تھا کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کر دی گئی اور یہ اس قدر اس کی قبر میں خوشبو اور پھولوں کی بارش۔ تو کہنے لگی کہ جی کوئی ایسا خاص عمل تو تھا نہیں، لیکن ہاں ایک کام کرتا تھا کہ روزانہ قرآن کریم کو لے کے بیٹھتا تھا، اور بیچارہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، قرآن کریم پڑھنا تو نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں اتنا تھا ہر لائن پر انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا میرے رب نے یہ بھی حق کہا، میرے رب نے یہ بھی حق کہا، میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، اور اس طرح روزانہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کی برکت سے اس کی کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ تو یہ قرآن کریم جب ہم اسے سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ اسے لیں گے اور اس قرآن کریم کو ہم اپنے سینوں سے لگائیں گے تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے نافع ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی حالات میں ہو، کتنی ہی پریشانی اور مصیبتوں میں آ جائے، قرآن کریم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن جب آدمی کسی پریشانی میں اور سکے بھی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ایک دم آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کے اندر سے جو کڑھن ہے، جو بے چینی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جب اللہ کی طرف سے جیسا ہمارے مقدر میں ہوگا ویسا ہو جائے گا۔ اس قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اور اس قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ایسا نہیں ایک وقتی طور پر
یہ رمضان آتا ہے، رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور ہم قرآن کریم کی رمضان میں تلاوت بھی خوب کرتے ہیں اور ماشاء اللہ کرنی بھی چاہیے، لیکن اس قرآن کریم کو پڑھنے کا پوری زندگی اپنا ایک وہ بنا لینا چاہیے کہ بھائی روزانہ مجھے صبح تلاوت کرنی ہے یا شام میں تلاوت کرنی ہے، جس وقت بھی موقع لگے اس وقت مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور ان مجالس میں پہنچ کر جہاں قرآن کریم کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم کے معنی اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو بتایا جاتا ہے، ان مجلسوں میں جا کے شرکت کر کے مجھے قرآن کریم کی ان باتوں کو سیکھنا ہے جو اللہ نے ان کے اندر بیان کی ہے۔ بھئی ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، اردو ہے اور قرآن کریم عربی میں ہے، تو ہمیں کہیں ایسی مجلس اور کسی ایسی جگہ کی تو ضرورت ہوگی کہ جہاں جا کے ہم عربی کے معنی اس کے مطالب کو سیکھ سکیں، تو ایسی مجلسوں میں ہمیں شرکت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے قرآن کریم کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیکھو ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم 8 دن 10 دن کا قرآن کریم سن لیتے ہیں، تو قرآن کریم کو سن لینے کے بعد پھر ہمارے میں سے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرآن پورا ہو گیا، اب ہم گویا رمضان کی جو عبادت تھی وہ ہم نے پوری کر لی۔ ایسا نہیں ہے، رمضان میں یہ 2 سنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تو فرض کیے ہیں کہ بھائی روزہ تو آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے، اس طرح سے نماز بھائی 5 وقت کی ہر حال میں پڑھنی ہے، تو روزہ بھی اسی طرح سے فرض ہے۔ اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے 5، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو یہ تو رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک خاص عبادت ہے تراویح کی، یہ سنت ہے، لیکن یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ قرآن کریم سن لیا ہے تو گویا ایک سنت پر عمل ہوگا کہ آپ نے پورا کلام پورا قرآن مجید ایک مرتبہ سن لیا ہے، لیکن ایک سنت ابھی باقی ہے کہ بھئی ہمیں پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے۔ اور دیکھو آدمی اگر تھوڑا سا سوچے اور سمجھے اور تھوڑا سا غور کرے نا تو اسے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، وہ لوگ جو پچھلے سال اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں ہٹتا کٹتا جوان ہوں، لیکن اس سال وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم صحیح تعلیم بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اللہ نے ہماری عقل کو بھی درست رکھا ہے، سوچنے سمجھنے کی ہر ایک صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ کے خزانوں میں جو سب سے بہترین نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی، وہ ہمیں عطا کی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے جب ہمیں صحیح تعلیم بنایا ہے، ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے، تو ہمارے اوپر شکر کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جتنی عبادت کریں اتنا بہتر ہے، جتنی زیادہ عبادت ہو سکے اتنی کریں۔ اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ماشاء اللہ آپ نے 10 دن میں قرآن کریم کو سن لیا ہے، تو اب کوشش یہ کریں کہ آگے بھی ہم قرآن کریم کو سنیں، یہ نہ ہو کہ ہاں بھائی کل جا کے تلاش کریں کہ بھائی علم طرح سے کہاں ہو رہی ہے، جلدی نہیں، بلکہ تو اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے کہ قرآن سننے کے بعد پھر دوسرا قرآن سننے کو مل جائے۔ تو ان سنتوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے ایک سنت تو پوری کر لی ہے، لیکن ایک سنت پر ابھی عمل ہے کہ آپ کو پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے، اور خاص طور سے یہ نیت اور یہ ارادہ کریں کہ ہم تراویح اب پڑھیں گے تو مسجد میں جا کے پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ علم طرح کو دیکھیں اور پھر بس جلدی کی کوشش کریں، بلکہ تو اللہ کا قرآن ہے، جس قدر اسے سنیں گے اسی قدر ثواب ملے گا، جس کے سننے پر بھی ثواب ہے اور جس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر، اور جس کا کسی بھی طرح سے اس کی مدد اس کا